خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. الحمدللہ ہماری سورہ مومنون مکمل ہوئی اور آج ہماری سورہ نور شروع ہو رہی ہے. سورہ نور پچھلی جو سورت تھی سورہ مومنون، اس سورت کے اندر ایمان والوں کی شروع سورت میں ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا تھا. اور پھر جو یہ والی سورت ہے، اس سورت کے اندر پروردگار نے ان احکام کو بیان فرمایا جن احکام پر عمل کرنے کے ذریعے سے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. یعنی ایک معاشرہ جو ہے وہ بہترین کس طرح ہو سکتا ہے، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کے متعلق اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر احکام بیان فرمائے ہیں. معاشرے کے اندر جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، فحاشی پھیلی ہوئی ہے، بدکاریاں پھیلی ہوئی ہیں، تو یہ تمام چیزیں کس طرح ختم ہو، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر احکام نازل فرمائے ہیں. پچھلی سورت کے اندر ہم سن چکے شروع میں کہ ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا. ایمان والوں کی صفات میں ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب اس صورت کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کس طرح ہوگی، شرمگاہوں کی حفاظت کس طرح ہوگی، اسی کے متعلق جو ہے اس صورت کے اندر احکام بیان فرمائے جائیں گے. فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک پاک اور صاف زندگی گزارتے ہیں. تو پاک صاف زندگی کیسے گزاری جائے گی وہ اس صورت کے اندر بتایا جائے گا. اور پھر شروع صورت کے اندر کیا بیان فرمایا، شروع صورت کے اندر جو ہے زنا کی حد بیان فرمائی کہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، اس کو کیا سزا ہوگی، وہ سزا مقرر فرمائی، اس کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان زنا جو ہے یہ بڑا سخت گناہ ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ بھی بڑی سخت ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی ایسے انسان پر زنا کی تہمت لگاتا ہے جو بیچارہ بے قصور ہے، جس نے زنا نہیں کیا ہے، فرمایا کہ اس تہمت لگانے والے کو بھی سزا کیا ہوگی اس کو بھی بیان فرمایا. اسی طرح پھر آگے چل کر کے سن 6 ہجری میں ایک غزوہ ہوتا، غزوہ بنو المصطلق. غزوہ بنو المصطلق کی واپسی پر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں منافقوں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، بے بنیاد تہمت لگائی، اور پھر مدینہ میں آ کر کے اس کو بڑی شہرت دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ مخلص صحابہ بھی اس سے متاثر ہوئے. تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کو بیان کیا، برات کا اعلان فرمایا. اور پھر اسی صورت میں آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے پردے کے احکام کو بھی نازل فرمایا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، کسی کے گھر میں جانا ہو جاؤ تو وہاں اس کے لیے پھر کیا کیا آداب ہیں، کیا کیا احکام ہیں، ان کو بیان فرمایا. شروع کرتے ہیں. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. سورۃ ایک سورت ہے، انزلناها ہم نے اس کو نازل کیا. ہم نے اس کو نازل کیا، کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو ساری صورتیں کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی. تو ساری صورتیں جب نازل کی تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ انزلناها ہم نے اس کو نازل کیا؟ فرمایا اس کی خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انزلناها ہم نے اس کو کیا کیا؟ نازل کیا. وفرضناها اور ہم نے اس کو فرض کیا، یعنی اس کے احکام کو ہم نے کیا کیا؟ فرض کیا. تو پھر سارے احکام اللہ نے فرض کیے ہیں، اس کے بارے میں کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو فرض کیا؟ بطور خاص اللہ فرما رہے کہ بطور خاص یہ احکام فرض ہے تم پر. انزلناها ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناها اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات اور ہم نے نازل کیا اس میں
آیات مبینات واضح آیتوں کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ کہ زنا کرنے والی عورت اور بدکار مرد فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ تم کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو مئۃ جلدہ 100 کوڑے. بدکار عورت اور بدکار مرد کو تم کیا کرو؟ 100 کوڑے لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور تم کو نہ پکڑے ان دونوں کے بارے میں رأفتن کوئی نرمی فی دین اللہ اللہ کے دین کے معاملے میں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ حاضر رہے ان دونوں کو عذاب دیتے وقت طائفتن من المؤمنین ایمان والوں کی بھاری جماعت. سب سے پہلے جو ہے وہ زنا کی حد زنا کو بیان کیا. اس کو جو مرد اور عورت اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کو جو سزا دی جاتی ہے اس کو حد زنا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو حد زنا کہا جاتا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ مرد اور عورت جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے. احادیث رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اور اپنے عمل سے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کرتا ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے، کیا ہے؟ غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو یہی سزا دی جائے گی، یعنی 100 کوڑے لگائے جائیں گے. کیا لگائے جائیں گے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو رجم کیا جائے گا. رجم یعنی سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار کر کے ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ مار دیا جائے گا. آگے فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور تم کو نرمی نہ پکڑ لے اللہ کے دین کے معاملے میں، یعنی ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہ پکڑے. یعنی زنا کی سزا جو ہے بڑی سخت ہے. کیا ہے؟ بڑی سخت ہے. پتھر مار کر کے اس کو مار دینا تو کتنی سخت سزا ہے. یا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا، 100 کوڑے لگانا اس کو بڑی سخت سزا ہے. تو فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا دینے والے جو ہیں وہ سزا دینے والے پر، زانی پر اس کو کیا آ جائے؟ رحم آ جائے اور وہ پھر اس کو سزا دینا ہی چھوڑ دے، سزا ہی نہ دے، یا پھر سزا تو دے لیکن کم کر کے دے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ اللہ نے حکم دے دیا کہ دین کے اس اہم فریضے کی ادائیگی میں مجرموں پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ ایک ایمان والوں کی ایک بھاری جماعت وہاں موجود رہے. جس وقت بدکار مرد اور بدکار عورت کو کیا دی جا رہی ہو؟ سزا دی جا رہی ہو. فرمایا کہ ایمان والوں کی بھاری جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے. کیوں؟ تاکہ وہ دیکھے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ عبرت حاصل کرے کہ جو انسان زنا کرتا ہے اس کو اتنی سخت سزا دی جاتی ہے. اور پھر جب وہ دیکھے گا تو کوئی بھی انسان زنا کرنے کی جرأت، اس گندے کام کو کرنے کی جرأت نہیں کرے گا. اسی کو فرمایا الزانیۃ والزانی بدکار مرد عورت اور بدکار مرد فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ فجلدوا تم کوڑے لگاؤ کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو مئۃ جلدہ 100 کوڑے. ولا تأخذکم بہما اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں رأفت کوئی نرمی فی دین اللہ اللہ کے دین کے معاملے میں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ حاضر رہے ایمان والوں کی بھاری جماعت ان دونوں کو عذاب دینے کے وقت میں. الزانی لا ينكح الا زانیۃ زنا کرنے والا مرد لا ينكح وہ نکاح نہیں کرتا ہے الا زانیۃ مگر زانیہ عورت سے او مشرکۃ یا مشرکہ سے. والزانیۃ اور زنا کرنے والی عورت لا ينكحها اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا ہے الا زان مگر زنا کرنے والا مرد او مشرکۃ او مشرکن یا مشرک مرد. وحرم ذلک اور یہ حرام قرار دیا ہے. کون؟ زنا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. علی المؤمنین ایمان والوں پر. یہاں سے جو ہے بدکاری کی نفرت کو دلوں کے اندر بٹھایا جا رہا ہے. کس چیز کو؟ بدکاری کی نفرت کو دلوں کے اندر بٹھایا جا رہا ہے کہ ایسا گندا انسان جو ہے، جو انسان زنا کا عادی ہو،
یا جو مرد یا عورت زنا کی عادی ہو، تو اگر مرد زنا کا عادی ہے تو وہ نکاح بھی کس عورت سے کرتا ہے؟ وہ بدکار ہی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے یا پھر مشرکہ عورت سے زنا کرتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بدکار عورت ہے تو وہ نکاح بھی کس سے کرتی ہے؟ اس کے ساتھ نکاح کون کرتا ہے؟ بدکار ہی مرد اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے. آگے چل کر کے ہم پڑھیں گے کہ اچھوں کے لیے اچھی ہیں، الخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، والخبیثات للخبیثین، اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں. تو اسی کو بیان فرمایا کہ جو ہے گندا مرد گندی عورت سے نکاح کرتا ہے، اور اچھی جو ہے گندی عورت گندے ہی مرد کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ نکاح کرتی ہے. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام قرار دیا ہے ایمان والوں پر. کیا یہ جو زنا ہے، زنا کرنا ایمان والوں پر کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. آگے احکام بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ آگے احکام کل. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.